بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ زنا معاف فرمائیں گے اور غیبت کی پکڑ فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر انسان کسی کی غیبت کرنے کے بعد سوچے گا کہ میں کسی بھی وقت اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر شرم کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکے گا اور نہ ہی شیطان ایسا کرنے دے گا۔ اس لیے اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہی سب کو معاف کرتے چلیں، کیونکہ ایسا شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے کسی کی کبھی کوئی غیبت نہ کی ہو اور آج تک اس سے غیبت کرنے کی وجہ سے معافی مانگی ہو۔ لہٰذا اگر ہم دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے اس گناہ کو کوئی نہ کوئی تو معاف کر ہی رہا ہوگا۔ اب دیکھیے نا، ابھی ہم نے کسی کو معاف کیا اور اس کے پڑھنے والے نے بھی ہمیں معاف کر دیا، تو یہ کتنا بہتر طریقہ ہے کہ ہم کو معافی مانگنا بھی نہیں پڑی، اور جس کی غیبت کی ہے اگر وہ بھی ایسا ہی کر دے تو ہماری بھی معافی ہو گئی اور انشاءاللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ نیز اب دل میں اللہ سے پکا وعدہ کریں کہ آئندہ کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ پھر یہ گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کی معافی کے انتظار میں ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ لہٰذا یہی دعا ہر نماز کے بعد یا کم از کم روزانہ ایک مرتبہ ضرور کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسے مہلک مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل اس طرح کریں، اگر ہم فوراً اس پر عمل کر لیں تو کیا اچھی بات ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ ابھی یہ دعا کریں، اے اللہ، جس نے بھی میری غیبت کی ہے میں نے اسے معاف کیا، اے اللہ آپ بھی ان سب کو معاف فرما دیجئے، اور جس کی میں نے غیبت کی ہے آپ انہیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائیں کہ وہ مجھے معاف کر دے اور آپ بھی معاف کر دیجئے۔ اتنی دعا کر لینے کے بعد انشاءاللہ اگر ہماری یہ دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کریں گے، تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہمیں کسی کی غیبت کرنے کے گناہ کے بارے میں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔